اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اکثر اوقات ایک بیماری ہے جو لوگوں کے اندر آ جاتی ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والوں میں یہ بیماری نہیں آتی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ جسمانی بیماری سے بھی خطرناک بیماری ہے جو آپ کی دنیا آخرت، آپ کے اعمال سب برباد کر دیتی ہے۔ خدا نخواستہ امیجن کریں کہ کوئی انسان قیامت والے دن اللہ کے پاس جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، اور پریشان بندہ ہو کہ میں نے تو اتنے اچھے اعمال ساری زندگی کی ہے، تو یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم اپنے اچھے اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اسی دھن میں، جیسے اکثر اوقات ہم نے سنا شیطان جو ہے وہ ہمارا راستہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے شیطان کی جس میں انسان اللہ کی راہ پہ جب چل پڑتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اب اس کو اسی راہ میں گمراہ کیا جائے، اور یہ اسی دھن میں رہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، چلتے چلاتے وہ گناہ کی اسی ڈگر میں چلتے چلتے سیدھا دوزخ میں جا کے گرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اگر ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب وہ پھر کسی اور انسان کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں، اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اس پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ٹرسٹ میں آپ کی نماز ضائع چلی گئی ہے۔ لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک آپ کو اس ڈگر پہ چلنے نہیں دیتا۔ درود پاک پڑھنے والے انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جن کو وہ فوراً ٹھیک کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا کرم، اگر کسی انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو درود ابراہیمی 1000 مرتبہ سے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح بھی ہوگی، اور آپ کبھی بھی شیطان کے اس ٹریپ میں گر بھی رہے ہوں گے نا کہ ہاں ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، ہم تو نیک ہیں، تو بھی آپ بچ جائیں گے۔ یہ درود ابراہیمی کا کمال ہے۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اشفاق احمد کا واقعہ تھا، انہوں نے کہا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حالات بھی صحیح جا رہے تھے، لیکن ایک دم سے ایک کیڑا آ گیا دماغ میں کہ ہم اگلے سے بہتر ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اعمال پر بات کرنے کے لیے بات کافی ہے۔ اور ٹرسٹ میں جب آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم اگلے سے بہتر ہیں تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ کو نہیں پتہ اس انسان نے کتنی اچھائیاں نیکیاں کی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کی بیس پر ہی اس دنیا سے جائیں گے اور جنت میں ان کو جگہ ملے گی۔ میں اپنے خالو کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں چھوٹی تھی کافی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کا آج بھی مجھے چہرہ یاد ہے کہ جب ان کے چہرے کو ہم دیکھ رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے، وہ بہت مسکرا رہے تھے، اور ان کے بارے میں تھا کہ وہ کوئی خاص عبادت گزار نہیں تھے۔ اب اللہ جانے کون سی ایسی ان کی نیکی تھی جو ہمارے سے چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو لٹرلی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور یہ مسکراہٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ کو اچھا مقام ملتا ہے، باقی واللہ عالم۔ اسی لیے ہمیں کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں تو آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کب اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دے۔ لیکن جو لوگ درود پاک کی جرنی میں پہنچ جاتے ہیں نا، وہ انسان بہت آسانی سے اپنے اندر کی پریشانیاں، اپنے اندر کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو برتر فیل نہیں کرتے۔ اگر یہ تھاٹس آتی بھی ہیں تو بچ جاتے ہیں۔ اب یہاں میں نے ایک بات کی، اس سے پہلے کوئی اختلاف کرے کامنٹ سیکشن میں کہ کافر لوگ کیسے جنت میں جائیں گے، ایک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں ایک انسان کا۔ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے کہ قرآن پاک جہاں چھپتے تھے، پارٹیشن سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، تو وہ قرآن پاک جہاں چھپتے تھے، جہاں ان کی پرنٹنگ ہوتی تھی، کمبائن کیا جاتا تھا ان کو، تب پتہ نہیں کیا سسٹم تھا جو بھی، لیکن اس میں ایک ہندو بندہ تھا جس کے سرپرستی میں یہ سارا کام ہوتا تھا، اور وہ ظاہر ہندو تھا، کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں اللہ کی۔ لیکن اس انسان نے کیا وہ کرتا تھا کہ جو بھی قرآن پاک کے جو اوراق تھے ان کی عزت کرتا تھا، ان کو نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، اور اس کی روز ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ چکر لگاتا ہے کہیں کوئی قرآن پاک کا پیج نیچے تو نہیں گرا ہوا، اور اس کے بیٹوں کی بھی پھر یہی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان اور انڈیا الگ ہو گئے تب بھی اس بندے نے یہی اس کی ڈیوٹی وہیں پر ہی لگی، اور وہ اسی طرح اس کا معمول رہا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے ہندو لوگ جو ہیں آگ لگاتے ہیں میت کو، تو اس کی میت کو بھی آگ لگائے گی، لیکن مجال ہے کہ اس کی میت کو آگ لگے۔ بہت پریشان ہوئے، بہت تدبیریں کی، بڑا جو بھی ان کا سسٹم تھا، لکڑیاں پھینکنا، تیل مٹی کا تیل سب کیا، لیکن اس کی میت کو آگ نہیں لگی۔
اب جب یہ معاملہ سمجھ نہ آیا تو اس آدمی کا ایک مولوی دوست تھا، اس کو بلایا گیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، یا وہ وہاں موجود تھا شاید. تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو بالکل بھی اس کی میت کو آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی عزت مسلمانوں سے بھی زیادہ کی ہے. پھر اس نے سارا واقعہ ایکسپلین کیا. تو یہاں پہ ہمیں نہیں پتہ کس انسان کو اللہ ہدایت دے دے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کون انسان کے خواب میں اسے مسلمان کر دیں. اسی لیے ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. کوئی انسان جب تک وہ اس دنیا میں ہے ان کے پاس مہلت ہے، جب تک وہ دنیا میں ہیں ان کے پاس مہلت ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہیں وہ کسی نیگیٹو انسان کے بارے میں بچے جو ہے وہ بات سوچنا شروع کر دیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ہمیں جج نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا، ہمیں نہیں سوچنا کسی انسان کے بارے میں اس چیزیں. تو درود پاک جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ، وہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ آپ میں یہ غرور نہیں آنے دے گا اگر آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے کنسسٹنٹلی. یعنی آپ کے اندر کنسسٹنسی ہوگی، آپ بار بار درود پاک پڑھتے رہیں گے تو آپ میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کسی قسم کا آپ کے اندر یہ غرور آئے گا بھی تو فوراً ہٹ جائے گا، آپ کو اپنی برائیاں فوراً نظر آنے لگ جائیں گی. کیونکہ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا کرم ہماری زبان پر، ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑی ایک کامیابی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ سمجھیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے دماغ میں ایسا خیال آ بھی ہے کہ میں کسی سے افضل ہوں یا یہ پراپر ورڈز نہیں آ رہے ہیں، تو ہمارے نا اندر کوئی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم اگلے سے بہتر کام کر رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں، استغفر اللہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر کہ کیونکہ آپ کانسٹنٹلی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں 1000 مرتبہ روز، تو آپ کو نظر آ جاتی ہے اپنی غلطیاں کہ اچھا یہاں میں غلط ہوں، یہاں میں یہ بات سوچ رہی ہوں. تو درود پاک کی واحد ایسی بات ہے جو قبول بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو آپ کی غلطیاں ریپیٹڈلی بتاتی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کے دل میں احساس آ جائے گا، آپ بے چین ہو جائیں گے. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی شیئر کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں، اس میں ایک عورت نے بتایا کہ فجر کے بعد ان سے غیبت ہو گئی اور کس طریقے سے وہ بے چین رہیں اور درود پاک پڑھتی تھیں. تو اگر آپ نیکی کے راستے پر چل پڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، کیونکہ جو انسان نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے شیطان ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے اس کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کے لیے پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، درود ابراہیمی، درود پاک کو اپنا امام بنائیں. کوئی بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی اپنی لائف سے مت نکالیں. آہستہ آہستہ آپ کو ٹائم کم لگنے لگ جائے گا 1000 کمپلیٹ کرنے میں. ایک بہن ہے جو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی 2 گھنٹے کے اندر پڑھ لیتی ہیں، اور وہ کہتی ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد میں یہ معمول کا کام کروں، لیکن اگر نہیں ہو پاتا تو میں سارے دن میں ضرور ختم کر لیتی ہوں. تو ہم سب کو بھی کیوں میں بار بار، آپ لوگ میری عموماً ویڈیو میں یہی نوٹ کریں گے کہ میں درود ابراہیمی کو بہت زیادہ پریفر کرواتی ہوں. ہر کسی کو میں کوئی مسئلہ ہے درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بات ہوئی درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی اور استغفار یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی لائف میں اگر آ گئی ہیں، آپ کی اچھائیاں بھی آپ میں ایڈ کروا دے گی، آپ کی عبادات بھی ایڈ کروا دے گی، آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کی زندگی کے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.